یاد رکھنا، بے سہارا یا نکمے لوگوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور محنت کرنے والے کے لیے پوری دنیا کھلی ہے۔ کہتے ہیں بے سہارا، میرے ذہن میں بے سہارا وہ ہوتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے یا کام کرنا نہیں چاہتے یا کام کرنا نہیں جانتے، وہ نکمے ہیں۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جنہوں نے کام سیکھا ہے، جو اپنے کام کرتے ہیں، ان کے لیے پوری دنیا، ان کو پوری دنیا ویلکم بھی کرتی ہے، ان کی ریسپیکٹ بھی کرتی ہے، اور ان کو لیے کھلی ہوئی آتی ہے۔ تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ غریبی اور امیری۔ اب غریبی ہی بھی ختم کرو اور اپنا مائنڈ چینج کرو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جیسا مجھ سے گمان کرو گے ایسا ہی پاؤ گے۔ پھر لا آف اٹریکشن اس کی تشریح کرتا ہے کہ آپ جیسا سوچو گے ایسا پاؤ گے۔ اگر آپ غریبی، بدقسمتی، جہالت، غربت، مہنگائی اسی پہ فوکس رہو گے تو آپ کا مائنڈ اسی میں الجھا رہے گا۔ اب اس کو چینج کرتے ہیں، اب آتے ہیں ہم شادبات کی طرف، اب آتے ہیں ہم خوشحالی کی طرف، اب آتے ہیں ہم امیری کی طرف۔ جس وقت آپ اس پہ توجہ کریں گے، جس وقت آپ اس کو سوچنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو دماغ کے اندر جو خفیہ صلاحیتیں ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی۔ یاد رکھنا، ہر دو طرح کی انرجی ہر بندے کے اندر پائی جاتی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پازیٹیو انرجی وہی ہے جو آپ اچھا سوچیں گے، خوشحالی کی طرف جائیں گے تو آپ کے اندر ایسے راستے بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دماغ آپ کو انکانشیس اس طرف لے کے جانا شروع ہو جائے گا جس طرف صرف کامیابی ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ دوسری طرف سوچتے ہیں تو آپ کی دماغ آپ کو مطلب ایسے راستے صرف اندھیرا ہی رہے گا۔ لہذا ہم نے وہ سیکنڈ نمبر والا ختم کر کے ہم نے ایک نمبر والے میں جانا ہے۔ ہم نے کمفرٹ زون سے نکل کے ہم نے کرج زون میں آنا ہے۔ اب جتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، زیادہ تر، جتنے سارے نہیں، زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہمیشہ نوکری کرتے ہیں اور بڑی بڑی نوکری کرتے ہیں۔ وہ کبھی نوکری چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ وہ دوسروں کو کما کے دے رہے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں، لیکن ان کے اندر کرج نہیں ہوتا، ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، ان کو کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ چھتری کے نیچے رہنا چاہتے ہیں، چھتری کے نیچے رہ کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سسٹم ہے، سارے لوگ اپنا کاروبار بھی نہیں کر سکتے اور اس کے لیے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے غربت کو کیسے ختم کر کے خوشحالی کی طرف کیسے جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا خیال بدلنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میرے پاس میں سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، جو لوگ ہیں صبح جاتے ہیں آفس 12 2 بجے 3 بجے چھٹی کر کے آ گئے، لیٹ گئے، یہ کیا وہ کیا، سارا دن فارغ رہتے، دوبارہ پھر چلیے، پھر رونا مہنگائی ہے، یہ پورا نہیں ہوتا، یہ پورا نہیں ہوتا۔ اب اس کے دوسری طرف میں دیکھتا ہوں بے شمار لوگ 2 2 3 3 جاب کرتے ہیں اور ساتھ اپنا چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی بزنس بھی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی آن لائن کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ان کے منہ سے کبھی مہنگائی کا ذکر میں نے سنا۔ زیادہ مہنگائی جب سے ہم سے پیدا ہوئے ہیں، مہنگا جا رہا ہے ہر چیز، لیکن ان کے منہ سے کبھی مجھے نہیں پتا لگا یہ مہنگائی۔ ہر اچھی جگہ سے شاپنگ وہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں وہ ایڈمیشن لاتے ہیں، اور جب بیمار ہو تو اچھے ہاسپٹل، اچھے ڈاکٹر سے وہ علاج کرواتے ہیں، جو کمفرٹ زون سے نکلے ہیں اور کرج زون میں آئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ بدلنا ہے ہم نے، اور اس کو ہم نے لے کے جانا ہے خوشحالی کی طرف۔ اور جتنے دنیا میں جتنے لوگوں نے بڑی کامیابی کی ہے، بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ان میں زیادہ تر لوگ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، جنہیں اللہ نے ایک شعور دے دیا اور انہوں نے اس شعور کو پک کیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ وقت کی کیا قیمت ہے۔ انہوں نے وقت کی قدر کی اور انویسٹ کیا اپنی ذات پہ، انہوں نے اپنی ذات پہ انویسٹ کیا، اور اس کے بعد انہیں اللہ نے وہ کامیابی دی کہ آپ جیسا بے شمار مثال دیتے ہیں، ہم بے شمار کمپنی ایسی ہیں کہ وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن دنیا کے بہترین ٹاپر جو ہیں ان کے ملازم ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک کرج تھا، وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ کمفرٹ زون میں رہیں۔ اور میں کہتا ہوں، بلکہ میرا میسج ہے سب ان لوگوں کو جو لمیٹڈ ریسورس والے ہیں، جو ریسورس فل نہیں ہیں، جو دوسرے لفظوں میں عام لوگ ہیں، کامن لوگ ہیں، جو غریب ہیں۔ جب تک آپ اس پوزیشن میں، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔
जिस वक्त आप पास रिसोर्स आ जाएंगे आप काम नहीं करेंगे और आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। लिहाजा सोर्सफुल लाइफ नहीं चाहिए, रिसोर्सफुल लाइफ नहीं चाहिए, हमें कर्जिंग जोन लाइफ चाहिए। और मैं ये कहता हूँ सब वालिदैन से, बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज मत बनाएं, उनको करेज दें और उनको बहुत ज़्यादा डिग्रियां जरूर पढ़ाएं लेकिन टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाएं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो कुछ करें। ये जितने बड़े लोग निकले उन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी से डिग्री जरूर मिली है लेकिन उन्हें अगर कामयाबी मिली है तो फैक्ट्री और मार्केट से मिली है। उन्होंने फैक्ट्री और मार्केट में काम किया, उन्होंने अपने आप इन्वेस्ट किया, अपने टाइम को देखा, उन्होंने टारगेट सेलेक्ट किए, टारगेट अचीव किए और फिर 1 से 2, 2 से 2। एक वो मैं कल परसों किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो पढ़ा लिखा लेकिन 30,000 से ज्यादा उसके पास एम्प्लॉय हैं और दुनिया के यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के जो ग्रेजुएट, मास्टर और रिसर्च स्कॉलर है उसके एम्प्लॉय हैं। ये है बात। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक शादबाद का मतलब ये जो खुशहाली लाना है, खुशहाली लानी है, हमने माइंड चेंज करने हैं, हमने उनको करेज देना है, हमने उनको भी गदागर नहीं बनाना, घर बैठ के हमने उनको रोटियां नहीं खिलानी बल्कि हमने उनको रोटी कमाने का तरीके बताने हैं, हमने उन्हें नौकरी करने नहीं सिखाना, हमने उन्हें नौकर रखने के तरीके बताने हैं, हमने उनको किसी चीज़ के ज़ेरे साया नहीं, हम उनको छतरी बनने के तरीके बताने हैं। तो ये है पाकिस्तान तहरीक शादबाद का बुनियादी मकसद, जिसमें तालीम में ये सारा कुछ आ जाएगा, फिर सेहत, फिर रोजगार, फिर इंसाफ। याद रखना, जिस वक्त आप खुशहाल हो जाएंगे, जिस वक्त आपके पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे, उस वक्त आपके अंदर शऊर भी आ जाएगा, फिर आप गरीब के लिए भी कुछ कर सकेंगे, आप नादार के लिए कुछ कर सकेंगे, आप डोनेशन भी दे सकेंगे, आप हॉस्पिटल में जाके मरीजों की तमरदारी के लिए उन्हें फूल भी देंगे, उन्हें तोहफे भी देंगे। लेकिन जब खुद ही भूखे होंगे तो क्या करेंगे? फिर कुढ़ेंगे, ओहो बड़ी महंगाई होगी, ओ बड़ी ज्यादती है, ओ बड़ा ये हो गया। निकले इन चक्रों से, सोच बदलें, अपने आप को बदलें, बदलाव पैदा करें, बदल डालें इसको। अगर आप उस जोन में हैं जहां आपका मसला हल नहीं हो रहा, जला डालो, निकलो बाहर, उठो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। याद रखना, किसी का हक नहीं मारना, किसी का खून नहीं पीना, किसी के लिए हमें बुग़्ज़ नहीं करना, किसी के साथ असद नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, अपना काम करना है। और इंशाअल्लाह बहुत थोड़ी देर के बाद, बहुत जल्द आप कामयाब 3 लोगों में से होंगे। और फिर वो जो आज लोग आप पे हंसेंगे ना, कल फिर पूछेंगे आपने ये कैसे काम किया, अच्छा आपने ये कैसे किया, और वो फिर आपके लिए लम्हे फख्रिया होगा। आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे, आपकी फैमिली आप पे प्राउड, और फिर मिसालें देगी कि इसने ऐसे ऐसे किया, लेकिन खुद वो नहीं करेंगे, आप ही मिसालें देंगे। लिहाजा बदलो, बदलाव पैदा करो और उठो मेरे नौजवानों, उठो उससे पहले कि मिटा दिए जाओ। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह फ्यूचर कल आपका है, मुस्तकबिल आपका है, और कल आपने बहुत बड़े काम करने हैं। अल्लाह ने हमसे बहुत बड़े काम लेने हैं। ये नहीं हम आए, पैदा हो गए, रोटियां खाई, बच्चे पैदा किए, मर गए, ऐसा नहीं है। उसका कोई मकसद है हमें ज़मीन पे भेजने का, और हमारी ड्यूटीज है, हर बंदे की ड्यूटीज है। अपने आप को पहचाने, कहते हैं जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इसलिए अभी से निकले, उठें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हनीफ मुगल, पाकिस्तान तहरीक शादबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।